العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه. رواه البخاري رحمه اللہ تعالی. مشکات شریف کا یہ باب الاحسار چل رہا ہے، جس میں فصل اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسار کا ذکر تھا پہلی حدیث میں. اس کے بعد یہ دوسری حدیث ہے جس میں حلق یا قصر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. وعن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بہت زیادہ اتباع کرتے تھے. سنت کی اتباع اور سنت کا اتباع دونوں اردو صحیح ہے. اتباع مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، دونوں استعمال ہوتا ہے. سنت کا اتباع اور سنت کی اتباع. یہاں تک کہ حج کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں استنجے کے لیے، استنجے کی حاجت کے لیے کہیں آپ بیٹھے ہیں اور ان کو ضرورت نہیں ہے تو بھی وہاں پر بیٹھ جاتے تھے. شکل سنت کی ادائیگی کی بناتے تھے. تو وہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے جو صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. ان سے منقول ہے، قال، کہتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہم لوگ نکلے یعنی کتنے تھے ہم لوگ؟ 1400 تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب نکلے تھے؟ سن 6 ہجری میں ذی قعدہ میں، جیسا کہ کل والی حدیث میں آیا تھا. اور 628 عیسوی میں نکلے تھے. تو اسی کا ذکر اس میں بھی آ گیا کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نکلے. کس لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے نکلے. ذی قعدہ کے مہینے میں یہ عمرہ ہوا ہے جو نہیں کرنے دیا گیا ہے. یہ ارادہ ہوا ہے، یہ خروج ہوا ہے. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نکلے. فحال کفار قریش دون البیت، تو کفار قریش نے بیت اللہ آنے میں رکاوٹ ڈالی. حال یحول حیلولتن، حائل ہونا. تو کفار قریش نے رکاوٹ ڈالی بیت اللہ آنے میں. حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے اور کفار قریش نے آنے نہیں دیا، وہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیا کفار قریش نے. اب کیا ہونا چاہیے؟ چنانچہ میسج بھیجا، پیغام بھیجا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لیکن کسی طریقے سے وہ امسال امسال عمرہ کرنے کے لیے اجازت دینے کے موڈ میں نہیں تھے اور اجازت نہیں دیا. کہا کہ امسال آپ لوگ واپس جائیں، اگلے سال آئیں گے. اور جو صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ،
اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا، ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آپ اس سال جائیں اگلے سال آئیں، اور 3 دن قیام رہے گا، اسے میں آپ لوگ اپنا عمرہ ادا کر لیجیے۔ تو یہ جو روک دیا یہی احصار ہوا، اور یہاں احصار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی قربانیاں ذبح کر دو، اپنے اپنے اونٹ ذبح کر دو، لیکن لوگ مان نہیں رہے تھے محبت رسول میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانے میں کہ آپ ہم لوگوں کو لے کے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ہم کو عمرہ کر کے جانا ہے۔ تو کبھی کبھی محبت اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ جس میں نہ ماننے میں ماننا پوشیدہ ہوتا ہے، کہ نہیں مان رہے ہیں یعنی مان رہے ہیں۔ تو اب حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ آپ خیمے میں گئے، ان سے مشورہ لیا، ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے اپنی قربانی کر دیجئے اور اپنا حلق کرا لیجئے۔ بس اپنے آپ سارے صحابہ آپ کے حکموں پر عمل کرنے، آپ کے اس عملی حکم پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور ہدی، قربانی کا اونٹ اپنا آپ نے نحر کر دیا۔ نحر کر دیا، ظاہر سی بات ہے ابھی وقت نہیں ہوا ہے نحر کرنے کا، روک دیا ہے، جب وقت ہوتا ہے جب کیا جاتا ہے۔ تو یہی سے یہاں توڑنا ہو گیا، اور اس کے بعد حلق کرنا، حلق بھی کیا ہوگا اپنے وقت پہ ہوتا ہے، اور یہاں حلق کر لیا، وحلق، اور آپ نے حلق کرا لیا، حلق کرایا، اور اس کے بعد اندر چلے گئے۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا منظر ہے۔ اب چاروں ناچار سب نے کیا کر لیا، اپنے جانور کو قربان کر لیا اور حلق کرا لیا۔ وَقَصَّرَ أَصْحَابَهُ، اور آپ کے صحابہ نے بعض نے قصر کروایا، وَحَلَّقَ بَعْضُهُ، اور بعض نے حلق کروایا۔ اسی سے نکلتا ہے اصحاب سے بعض اصحاب مراد ہے، بعض صحابہ مراد ہے، کہ بعض صحابہ نے قصر کروایا اور بعض نے حلق کروایا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ محصر کے لیے حلق یا قصر کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت تو ٹوٹ گئی، یہیں پہ رک گئے۔ جب اپنا وقت ہوتا اور پھر قصر کرنے اور حلق کرانے کا وقت آتا تو اس وقت جب کرتے حلق تو پھر اس کا ثواب ملتا اور یہ عبادت ہوتی۔ اس لیے حلق یا قصر کرانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عبادت ٹوٹ گئی۔ یہ تو آپ نے اس لیے کرا لیا تاکہ صحابہ کرام سمجھے اب تو واپس ہونا ہی ہے، اب تو کوئی شکل نہیں۔ حالانکہ وہ طے کر لیے تھے، ان لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ حضور کے ساتھ آئے ہیں اور بیعت بھی کر لیا ہے جان دینے کے لیے، مارنے کے لیے طے کر لیا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے قربانی کر دیا اور سر مڈا لیا تو ان لوگوں نے اب سمجھا کہ اب تو جانا ہی جانا ہے، تو اس لیے آپ نے کرایا تھا، ضروری نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کروا لینا چاہیے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں ضروری نہیں ہے۔ تو اس حدیث شریف میں اتنی بات ہے کہ محصر کے لیے حلق یا قصر ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں احناف کے نزدیک یہی ہے کہ چونکہ یہ عبادت ٹوٹ چکی ہے، جب عبادت کا مقام آتا اس جگہ حلق اور قصر کرواتے تو وہ عبادت کہلاتی۔ ابھی تو صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم اب واپس ہی جائیں گے، اور قربانی کر لیا، رک گئے تو اپنے احرام سے نکل ہی گئے۔ آگے دیکھیے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال الیس حسبکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
इन हुबिस अहदुकुम अनिल हज्ज ताफ बिल बैति व बिस्सफा वल मरवति थुम्मा हल्ल मिन कुल्लि शैइन हत्ता यहुज्ज आमन काबिलन फयुहदिया औ यसूम इल्लम यजिद हदियन रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मनक़ूल है। इससे पहले वाली हदीस भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से मनक़ूल थी, ये भी उन्हीं से मनक़ूल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हद दर्जे अमल करने का एहतिमाम करने वाले ये सहाबी हैं जो सिगारे सहाबा में से शुमार होते हैं। जैसा कि इससे पहले वाली हदीस में अर्ज़ किया, अन्नहु क़ाला, ये फरमाते हैं। इससे पहले बताया था हमने कि सनद अगर मौजूद रहती है तो वो हदीस मुत्तसिल होती है, सनद मुत्तसिल। और सनद मौजूद नहीं रहती है और पूरी सनद मौजूद नहीं या सनद के शुरू से रावी नहीं है तो उस हदीस को क्या कहते हैं? मुअल्लक़ कहते हैं। तो ये हदीस बज़ाहिर मुअल्लक़ है लेकिन हकीकत में इसकी सनद मौजूद है और उसमें हर रावी में 5 बातें पाई जा रही हैं, लिहाजा ये हदीस सही लिज़ाती ही कहलाएगी। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु क़ाला, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मनक़ूल है, वो कहते हैं, अलैसा हस्बुकुम, क्या आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं है सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। यानी हर मोड़ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखना चाहिए। आप लोग सुन्नत से बेपरवाही करने लगे हैं। आपके सामने कुछ लोग रहे होंगे जो सुन्नत से बेपरवाही के शिकार होंगे, तो आपने ये जुमला बढ़ाया, अलैसा हस्बुकुम, लैसा का इस्म है हस्बुकुम और लैसा की खबर है सुन्नत रसूलिल्लाह, इसीलिए मंसूब है। अलैसा हस्बुकुम सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा? जिस हदीस को आपने इरशाद फरमाया हो और उस पर अमल होने लगा हो, उस हदीस को सुन्नत से ताबीर करते हैं। और जिस पे अमल ना हुआ है उसको क्या कहते हैं? जब तक अमल ना हो जब तक उसका नाम हदीस है। तो हम लोग ऐसी हदीसों पर जिस पे अमल हो चुका है वो लेते हैं, इसीलिए हम लोग अहलुस सुन्नती हैं। और फिर अकेले किसी ने अकेले अमल किया हो तब भी वो सुन्नत है, लेकिन पूरी जमाअत अमल करे हर ज़माने में, तो उस जमाअत की वो हदीस जिस पे अमल करते हुए वो लोग आ रहे हैं हर ज़माने में, उस हदीस को लेते हैं, उस मज़मून को लेते हैं, उस हदीस का जो मज़मून और मफ़हूम है उसको लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग अहलुस सुन्नती वल जमाअती, जमाअत ने जो मज़मून लिया है, जैसे कल्बुन के माने शेर, क्योंकि कल्बुन क्या है? वो भी शेर की फैमिली से है। तो अब कल्बुन के माने शेर लेना पूरी जमात ने नहीं लिया है और इससे पहले किसी ने नहीं लिया है जमात की शक्ल में, लिहाजा अहलुस सुन्नती वल जमाअह से ये खारिज बात है। जैसा कि मौलाना साद साहब ने यही मजमून ले लिया और बयान कर दिया, कल्बुन कुत्ता के बजाय शेर है। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ गलत हो जाती है। माना तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो माना कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए अब कहते हैं कि जब उन्होंने मुराद ले लिया तो हमारे मुराद लेने में क्या परेशानी है? ठीक है, वो अलग एक कौल बना लिया उन्होंने, तो आप भी अलग एक कौल बना लीजिए, तो अहलुस सुन्नती वल जमाअत से नहीं रहेंगे, बकिया रहिए, कौन मना करता है? इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे एहतियात की ज़रूरत हो जाती है। अकाबिरीन उलमाए देवबंद और अकाबिरीन अहलुस सुन्नत वल जमाअत का यही तरीक़ा रहा है कि हत्तल इम्कान वो सुन्नत के और जमाअत के दायरे में रहे, सुन्नत ना छूटे और जमाअत के दायरे में रहे। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जमाअत के साथ रहने ही में हमेशा आफियत है, चाहे अपनी राय और दलील कितनी ही कवी मालूम हो। इस वजह से जमाअत ही के साथ रहना चाहिए। जबकि मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का ये मौजू नहीं था, उनका मौजू तारीख़ था, लेकिन बावजूद इसके अदीब थे वो, बावजूद इसके वो
مفکر اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، بہت عظیم شخصیت ہے، خاندان بہت اعلیٰ ہے، ان کا ایک وقار ہے، ہندوستان میں بہت بڑی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، اہل عرب میں بہت بڑے مانے جاتے ہیں۔ ان حبس احدکم عن الحج، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کی سنت یہ رہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی حج سے روک دیا جائے، حج کرنے آیا تھا اور حج کرنے آیا اور لوگ جانے نہیں دے رہے ہیں، یا بیمار پڑ گیا ہاسپٹل میں بھرتی ہے۔ حج سے مراد یہاں پہ جو حج میں اہم رکن ہے وقوف عرفہ، زوال سے لے کر کے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی جو صبح ہے، صبح صادق یعنی سحری ختم ہونے تک کا جو ٹائم ہے، اس میں کسی بھی وقت تھوڑی دیر کے لیے پہنچ جائے عرفہ میں تو رکن اعظم اس کا ہو گیا۔ تو یہاں حج سے مراد ہے حج کا اعظم رکن، اہم رکن۔ ان حبس احدکم عن الحج، اگر تم میں سے کوئی حج سے روک دیا جائے، یعنی اس کو عرفہ کے میدان میں نہیں جانے دیا گیا، وہ نہیں پہنچ پایا، تو طاف بالبیت وبالصفا والمروہ، تو وہ کیا کرے؟ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لے۔ تو اب یہ عمرے کا فعل ہے۔ اب وہ وہاں نہیں جا پایا بیماری کی وجہ سے، ہاسپٹل میں وہاں مان لیا کیا تھا، ایڈمٹ تھا، اور اس کے بعد یہ وقت ختم ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ اب طواف بالبیت، جب وہاں سے چھوٹا ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اب آئے خانہ کعبہ کا طواف کر لے، اور بالصفا والمروہ، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لے، سعی کرنے کے بعد حلق کرا لے یا قصر کرا لے۔ وہاں پہ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے تھوڑا سا بال لے کر کے ایسے خود ہی کاٹتے رہتے، تو تھوڑا سا بال نہیں بلکہ جو ہے چوتھائی بال کاٹنا پڑے گا۔ اور جو ہے عورتوں کا جو ہے بال ہے تھوڑا سا لے لیتے ہیں، حالانکہ عورتوں کا بال یہ جو پور ہے یہاں تک کاٹنا چاہیے۔ تو حل ثم حل من کل شیء، پھر وہ حلق کرا لے اور ہر چیز سے حلال ہو جائے۔ اب حج تو کیا نہیں اس کا، حج تو چھوٹا ہوا ہے، تو اب یہ جو حج چھوٹا ہوا ہے اب اگلے سال آئے گا، تو حتیٰ یحج عاما قابلا، یہاں تک کہ وہ حج کرے گا آنے والے سال میں، یہاں تک کہ وہ حج کیا کرے گا؟ عاما قابلا، آنے والے سال میں حج کرے گا۔ آنے والے سال میں آ کر کے جو یہ حج کرے گا تو فیہدی، وہ قربانی کا جانور ذبح کرے گا۔ حتیٰ کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، فیہدی، تو اسی پہ یہ عطف ہے، فأن یہدی، تو قربانی کا جانور ذبح کرے گا۔ اور اگر قربانی کا جانور اس کے پاس نہیں ہے، او یصوم، تو روزہ رکھے گا، 3 دن یہاں روزہ رکھ لے گا، اور 7 اذا رجعتم، جب لوٹو تو 7 روزے گھر پہ رکھ لے گا۔ ان لم یجد ہدیا، اگر قربانی نہ پائے، اگر قربانی کا جانور نہ پائے تو کیا کرے؟ 10 روزے رکھ لے، 3 روزے یہاں اور 7 روزے گھر پر رکھ لینا چاہیے اسے۔ تو یہاں پر اس میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر احصار ہو جائے، اگر محصر ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس وقت جب احصار ختم ہوا تو عمرے کا کام کرے۔ ہاسپٹل میں مان لیا بھرتی ہو گیا، 10ویں ذی الحجہ ختم ہو گئی، 9ویں کو وہاں جاتے ہیں وہ ختم ہو گیا، 10ویں ختم ہو گئی، 11ویں 12ویں سب ختم ہو گیا، اب نکل رہا ہے تو احرام پہنے ہوئے تھا وہ، تو اب کیا کرے؟ آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرے، 7 چکر لگائے، اور اس کے بعد سعی صفا مروہ کے درمیان کرے، حلق کرا لے، حلق کرا لے، اب چھٹی۔ اب اس کے بعد گھر آ جائے، اب اگلے سال آئے گا، اب اگلے سال آ کر کے کیا کرے؟ وہ حج کرے گا۔ تو حج کرے گا تو اس میں وہ محصر ہے، اسے روکا گیا ہے، تو محصر کے لیے حکم ہے
کہ وہ اب آئے گا تو قربانی کرے گا، فیہدیہ قربانی کرے گا، اور قربانی کوئی نہیں پاتا ہے تو اس کے لیے یعنی حج بھی کرے گا، قربانی بھی کرے گا، اور اگر قربانی کا جانور نہیں پاتا ہے تو کیا کرے؟ 10 روزے رکھے، 3 وہاں رکھے اور 7 گھر پہ آ کر کے رکھے۔ رواہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، اور بخاری کی حدیث کا درجہ بہت بڑھا ہوا ہے، لہٰذا یہ فصل اول میں اہم حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ یہ 2 حدیثیں آپ نے پڑھ لیا، وقت پورا ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.